الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. معزز حاضرین محترم، آج ہم سید الشہداء امام علی مقام اور محبت اہل بیت کا جو سلسلہ درس کا شروع کیا اس کو اپنی علم اور بساط کے مطابق اور وقت کے مطابق اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. آج ہم قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ انسانی زندگی جو ہے اس کے اندر بہت سارے عروج و زوال آتے ہیں. جوں جوں وقت ترقی کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ترقی یافتہ ماحول کے اندر لے جانے کی کوشش کرتا اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. مگر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کا ایک قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو جدید دور کے اندر ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہیے اور وقت کے ساتھ ساتھ ترقی بھی کرنی چاہیے اور اس سے استفادہ حاصل کر کے اپنے آپ کو دور کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے. مگر ایمان اور مذہب کی دنیا کے اندر، ایمان مذہب اور عقیدے کی دنیا کے اندر ہمیشہ انسان کو آگے بڑھنے کی بجائے پچھلے ادوار کی طرف جانا چاہیے، پچھلے ادوار کی طرف جانا چاہیے. اس لیے کہ جتنا پچھلے ادوار کے ساتھ جڑے گا اتنا اس کو ایمان اور عقیدہ خالص ملے گا، اتنا اس کو ایمان اور عقیدہ خالص ملے گا. اس کی ایک وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے آئیڈیل زمانہ ہے، میرا زمانہ سب سے آئیڈیل زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے بعد جو آئیڈیل زمانہ ہے وہ میرے خلفائے الراشدین کا ہے. 30 سالہ دور حکومت خلفائے الراشدین کا، جس کے اندر 6 ماہ سیدنا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے شامل ہیں. الغرض اس سے جڑا جتنا زمانہ قریب قریب آئے گا آپ کو عقیدہ اور
ایمان اور اسلام کی حقانیت خالص طور پہ ملے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ میرا زمانہ آئیڈیل زمانہ ہوگا، اس زمانے کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ اس کے بعد خلفائے الراشدین کا زمانہ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کے بعد ظالم ملوکیت شروع ہو جائے گی، بادشاہت۔ پھر اس کے بعد مظلوم زمانہ آئے گا۔ مظلوم زمانہ یہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور پھر ایک زمانہ آئے گا جو اسلام کو عروج ملے گا، جس کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ کہا گیا۔ آج جو ہماری گفتگو کا جو مرکز اور محور ہے، جس کو ہم نے پوری گفتگو کو سم آف کرنا ہے، وہ ہے سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 160۔ یہ حصول برکت کے لیے چونکہ موضوع چل رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آج ہم پیغام حسین کی طرف جائیں گے، سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے فکر حسین اور پیغام حسین کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے، اس کی طرف جائیں گے۔ وہ آیت نمبر 160 ہے سورہ بقرہ کی، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، تین باتیں یہاں بیان ہوئی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، کہ انسان توبہ کر، اپنی زندگی کی اصلاح کر۔ توبہ کے موضوع پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، چونکہ ضمناً اس بات کو عرض کر کے آگے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ توبہ ایک وعدہ ہے، کمٹمنٹ۔ جب تک آپ کمٹمنٹ نہیں کریں گے، وعدہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اپنی اصلاح کے جتنے مرضی پہلو ہیں اپنا لیں، وہ بے سود ہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ کمٹمنٹ جو ہے وہ وعدہ ہے اور وہی توبہ ہے۔ انسان اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اعمال صالحہ کرے، ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ باہر معاشرے کے اندر برے کام بھی کرتا ہے، تو وہ اعمال صالحہ اس کے کسی کام نہیں آتے، کیونکہ اتنے وہ گناہ بھی کر لیتا۔ اگر نماز پڑھی ہے تو باہر جا کر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر لی، ناپ تول میں کمی کر لی، حقوق العباد کو غبن کر لیا، یتیموں کا مال کھا لیا، دیگر برائی کر لی، وہ کھاتا بیلنس ہو جاتا، بلکہ بیلنس سے بھی نقصان میں جاتا۔ جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا، کہ وعدہ نہیں کرے گا، کمٹمنٹ نہیں کرے گا کہ مولا آج کے بعد میں برائی نہیں کروں گا، تو پھر اصلاح جو ہے، تقویٰ جو ہے، وہ اس کو فائدہ دیتا۔ دوسری بات بیان ہوئی ہے وَأَصْلِحُوا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ وَأَصْلِحُوا، ہم نے اپنی اصلاح کتنی کی ہے۔ اگر ہم نے اصلاح نہیں کی، توبہ نہیں کی، تو اصلاح کیسے کریں گے؟ اصلاح نہیں کی، اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ضرور ہیں مگر مذہبی لوگ بنے نہیں، مذہب کے نام پہ بھی تجارت، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر کے بھی ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ عزیز میاں نے اپنا ایک قول بیان کیا تھا یہاں پر، اس کا ایک اپنا انداز تھا، وہ شاعر بھی تھا بنیادی طور پر، تو اس نے ایک فکر دی، اس نے کہا اتنے گناہگار نہیں کرتے جتنے گناہ نیکوکار کرتے ہیں، اتنے گناہگار نہیں کرتے جتنے گناہ نیکوکار کرتے۔ نیکوکار کے پاس ایک لبادہ اڑا ہوا ہے دینداری کا، کہ وہ دیندار ہے، جب وہ اس نے دینداری کا لبادہ اڑا تو وہ کہتا ہے کہ بس اس دینداری میں مجھے کون کیا کہے گا، تو وہ برائی کرتا ہے۔ دینداری کے لبادے میں دینداروں کے جب سکنڈل سامنے آتے ہیں، اسلام کا چہرہ بھی جھک جاتا ہے شرم سے، اور معاشرے کا چہرہ بھی شرم سے جھک جاتا ہے۔
اب جواز کیا آتا ہے کہ جی بقیہ لوگ کر رہے تو ہم نے کر لیا تو کیا طوفان آ گیا؟ یہ بات نہیں ہے۔ تم دین کے نمائندے ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی علم کے وارث ہو، ورثۃ الانبیاء، تم انبیاء کے علم نبوت کے وارث ہو۔ تمہارے کردار میں اور دوسروں کے کردار میں فرق ہے۔ وَأَصْلِحُوا ایک ایسا امر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا توبہ تب قبول ہوگی کہ کمٹمنٹ کر کے، وعدہ کر کے اپنی زندگی کی اصلاح بھی کر، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں۔ اب اس چونکہ موضوع نہیں ریلیونٹ، میں چونکہ فکر حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ دو باتیں قرآن پاک نے جو فکر اور کانسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جاؤ، یوٹیوب سے ایک وظیفہ ڈاؤن لوڈ کرو، کسی نے بتایا کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیں تو آپ کے زندگی کے دن پھر جائیں گے، آپ کی زندگی کے دن پھر جائیں گے۔ میں نے اس تسبیح پر، اس وظیفے پر توجہ کی ہے، اس وظیفے پر توجہ کی ہے، اور اس وظیفے کی خاطر میں نے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، کوئی نہیں پڑھی، اور وظیفے کی خاطر صبح فجر کی نماز پڑھ لی۔ 8ویں دن آ کر کے ہم صرف ایک جمعے کی نماز پڑھتے اور بقیہ 8 دن بقیہ کوئی نماز نہیں، اور پھر آ کر کے ہم جواز دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعے کی نماز ادا کرتا ہے اور جمعے کی نماز ادا کر کے قرآن پاک کی سورۃ الدخان کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک کے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ پھر ہم یہ جواز پیش کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب عصر کی نماز اور عصر اور مغرب کے درمیان جمعے والے دن درود پاک کثرت سے پڑھ لے تو اللہ پاک پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سارے فرامین اپنی جگہ پر درست ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ نماز فرض ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز فرض ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، نماز فرض۔ پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھی اور جمعے والے دن نماز پڑھ کے سورۃ الدخان پڑھے گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، تمہیں کوئی فائدہ ملنے۔ سورۃ الدخان پڑھے گا وہ شخص اس کو فائدہ دے گی جس شخص نے پورا ہفتہ نمازیں بھی پوری پڑھی، حقوق اللہ بھی پورے کیے، حقوق العباد بھی پورے کیے۔ اب اگر کہیں کچھ چھوٹی موٹی خطا غلطی ہو گئی، کہیں سے انسان سے سہون کو غلطی ہو گئی تو سورۃ الدخان پڑھنے سے وہ خطا معاف ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر کے اللہ کے اوامر اور بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انکار کر کے، جان بوجھ کر کے چھوڑ کر کے سورۃ الدخان پڑھ کر کے پچھلے جمعے تک گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس تصور کو کلیئر رکھیں، غبن بھی کریں، حقوق العباد بھی کھائیں اور معاملات برے بھی کریں، ان ساری باتوں پر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے۔ دو باتیں آقا علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت، آپ خدمت اقدسہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ کی لخت جگر ہوں تو تجھے اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں ہوگی، تجھے جنت میں جانا ہوگا تو اپنے اعمال کے بل بوتے پر جانا ہوگا۔ اگر آقا علیہ السلام سیدہ کائنات کو یہ بات ارشاد فرما سکتے ہیں، اب سیدہ کائنات سے بڑا لخت جگر بدا تو منی، جگر کا ٹکڑا، اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا اعمال کے بل بوتے پر۔ پھر سیدہ نے اس فرمان کی لاج کیسے رکھی، پھر ساری ساری رات مصلی پر گزار دیتے، ساری رات عبادت کرتی، تقوی، زہد، ورع سارا وقت گزارتی، ثابت کیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہوں۔
اب اس سے آگے آ جائیں، اگر بغیر اعمال کے جنت ملتی ہوتی تو حضرت ربیہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ربیہ تجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا کہ تو جنت میں میری خدمت کرے گا، آقا نے فرما دیا، مگر آقا نے ساتھ شرط رکھی، فرمایا کہ ربیہ اس نعمت کے ملنے کا تجھے شکر ابھی ادا کرنا ہوگا ورنہ یہ نعمت تجھ سے چھن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر اعمال کے وہ جنت کا ٹکٹ بھی چھن سکتا ہے جو آقا نے فرمایا۔ حضرت ربیہ تقی اور ان کے تقوی کو ہی ہم نہیں پہنچ سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑی اونچی کمال کی بات ہے۔ تیسری مثال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، امام علی مقام علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کی سرداری بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی، جنت کے وارث بھی بن گئے، جنت کے خریدار بھی بن گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اس دین کی خاطر، نانا کی خاطر گھر سے قربانیاں بھی پیش کر دیں۔ قربانیاں تو بعد کی بات تھی، پہلے یہ وارث سے جنت تھے۔ آقا نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی محبت کو اپنی محبت ڈکلیئر کیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود امام علی مقام علیہ السلام کے پاس تو سب کچھ تھا، مگر کیوں مدینہ کو چھوڑ کر مکہ گئے اور مکہ سے چھوڑ کر کربلا تک گئے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں گئے۔ وہ جو کیوں ہے نا، اس کیوں کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 کے تیسرے حصے میں بیان فرمایا۔ اب اس کو میں یہاں جوڑنے لگا ہوں، کنیکٹ کرنے لگا ہوں۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، توبہ کر، کمٹمنٹ، شرط بنیادی یہ ہے کہ توبہ کر، وَأَصْلِحُوا، اپنی اصلاح کر، وَأَصْلِحُوا، اپنی اصلاح کر، وَبَيَّنُوا، اصل بات یہ ہے وَبَيَّنُوا، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیہم، تیری توبہ اور تیری اصلاح وَبَيَّنُوا تب قبول ہوگی کہ تو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ حق شرط ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ شرط ہے، قبولیت اعمال کی، قبولیت توبہ کی۔ یہ کانسیپٹ ہمیں کسی نے نہیں بتایا، ہم اس کانسیپٹ سے نابلد ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کہ شاید 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لے، مسجد میں چلے جائے، اللہ اللہ کر لے، توبہ کر لے، تو توبہ کی تسبیح پڑھ لے تو شاید توبہ ہو جاتی قبول۔ توبہ کا ایک پروسیس ہے، اگر اس طرح توبہ قبول ہوتی تو کئی گناہ کبیرہ گناہ کر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے شام کو کہتا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بندے کو قتل کر کے تو کہے کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں، یہاں تجھے سوری بھی کرنی پڑے گی، تجھے قانون کے دائرے کے مطابق سزا بھی بھگتنی پڑے گی، شریعت کے قانون کے مطابق بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو یہاں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، انسان توبہ بھی کر، وَأَصْلِحُوا، اصلاح بھی کر، وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیہم، تیری توبہ تب قبول ہوگی کہ تو حق کے ساتھ بھی کھڑا ہو جا، حق کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ بعض لوگوں کو میرا یہ جملہ اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے کہ جملہ شاید سخت ہے، مگر یہ روایت بھی ہے کہ یہ جو مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی ہیں نا، اگر صرف اور صرف یہ نمازی ہی حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو میرا یقین کامل ہے، میرا یقین کامل ہے 3 کیٹیگری کے لوگ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، عاشقان اہل بیت، عاشقان رسول، میلاد منانے والے اور نمازی، یہ 3 کیٹیگری کے لوگ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، انقلاب آ جائے گا اور نظام کی تبدیلی ہو جائے گی۔ 3 کیٹیگری کے لوگ، یہ تینوں کیٹیگری کے لوگ حق کے ساتھ نہیں ہیں، تینوں کیٹیگری کے لوگ حق کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ تینوں کیٹیگری کے لوگ بزدل بھی ہیں اور اپنے اندر 50 سے 60% منافقت بھی رکھتے ہیں۔ یہ جملہ اس سے تھوڑا سخت ہے، شاید ہضم نہ ہو،
اور کہیں کہ علوی صاحب نے بڑا سخت جملہ بولا ہے اور بڑی تکلیف دہ عمل ہے، مگر میں اس کی مثال آپ کے سامنے پہلے بھی 2 دفعہ رکھ چکا ہوں، اب چونکہ موضوع سے ریلیونٹ ہے، آپ کہیں نا کہ منافقت کیوں رکھتے ہیں؟ اگر یہ منافقت نہ رکھتے ہوتے تو مسلم بن عقیل علیہ السلام کے پیچھے کون لوگ کھڑے تھے؟ سکھ تو نہیں تھے، ہندو تو نہیں تھے، عیسائی تو نہیں تھے، کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے، نمازی تھے، اور تینوں کیٹیگری کے لوگ موجود تھے، عاشقان رسول بھی، عاشقان اہل بیت بھی، اور نمازی بھی، تینوں کیٹیگری کے لوگ موجود تھے۔ اور میں نے جملہ بولا کہ یہ کسی حد تک اپنے اندر منافقت بھی رکھتے ہیں۔ اگر یہ منافقت نہ رکھتے ہوتے تو ابن زیاد کے حکم پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے۔ اگر اس وقت صرف یہ تصور کر لیتے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہیں، بڑے بڑے ان میں مفتیان کرام بھی کھڑے تھے جو فتویٰ دیتے ہیں کہ فرض نماز کے اندر اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو سانپ بھی آ جائے، تیر بھی چل جائے، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہو، کیونکہ اللہ تمہارا محافظ نہیں، تمہارا عقیدہ کمزور ہے، تمہارا عقیدہ کمزور ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے۔ نہ تصور کرتے کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہیں، یہی تصور کر لیتے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اس وقت عقیدہ پختہ کر لیتے جب اس نے کہا تھا کہ ابن زیاد نے کہ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے وہ پیچھے کھڑا رہے اور جس نے نہیں کروانا وہ آ جائے واپس۔ اس وقت تصور کر لیتے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے، اللہ مالک ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اس وقت توکل کہاں تھا؟ اس وقت توکل، اس وقت توحید کہاں تھی؟ اس وقت وحدانیت کہاں تھی؟ وَبَيَّنُوا، اسی لیے قرآن پاک نے مشروط کیا ہے کہ صرف تسبیح کی توبہ اور توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کمٹمنٹ وعدہ نہیں کرو گے۔ وَأَصْلِحُوا، اصلاح بھی قبول نہیں ہوگی جب تک وَبَيَّنُوا، تینوں چیزوں کو آپس میں مشروط کیا، جوڑا ہے۔ وَبَيَّنُوا، اگر حق کے ساتھ تم نہیں کھڑے ہوئے تو تمہاری نماز و شمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، مت پڑھو نمازیں اپنی۔ وَبَيَّنُوا، حق کے ساتھ کھڑے ہوگے تو پھر ضمانت دیتا ہوں فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا، پھر ضمانت ہے۔ تیسرے نمبر کا کام کرنے کے بعد کہا کہ تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، پہلے نہیں کہا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے؟ یہ حق ہی تھا جب سلام پھیرا تو ایک بندہ پیچھے کھڑا، سلام پھیرا تو ایک بندہ پیچھے کھڑا تھا۔ گولیاں چل جائیں، شل گر جائیں، استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا، کھڑے رہنا، یہی تمہارا کمال ہے، یہی حق ہے۔ اگر یہاں کوئی کمزوری ہو گئی، اعمال میں کہیں کمزوری رہ گئی تو اس ڈٹ جانے، کھڑے رہنے کے عمل کے صدقے معاف ہو جائے گی۔ وہ حر کیا تھا؟ وہ جو امام حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے پیچھے جو بندہ کھڑا تھا، اس کو پوچھا امام نے آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے بیوی کو بیوہ کروانا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اہل بیت سے کتنا پیار تھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالی تھی۔ مجھے آپ کا مقام معلوم ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے معلوم ہے کہ وارث جنت آپ ہیں، جنت آپ کے قدموں سے ملے گی، مجھے معلوم ہے، اس لیے کھڑا ہوں۔ اب اگر شہادت بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، اور شہید کر دیا گیا اسے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اب رہ گئی بات، میں نے عرض کیا کہ اگر کہیں اعمال میں کمزوری رہ گئی، اگر تم حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، حق پر ڈٹ گئے اور کھڑے ہو کر اپنی جان دے دی اور حق کے ساتھ کھڑے رہے، تو ہو سکتا اعمال کی جو کمزوریاں کہیں تھوڑی بہت رہ جاتی ہیں، اللہ پاک اس حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے معاف کر دے گا۔ اب اس کی مثال کیا؟ حر جو تھے
جب امام علی مقام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور یاد رکھیں کہ یہ وہ شخص ہے جو 4 ماہ تک مسلسل کارسپونڈنس کرتا رہا کوفہ سے اور مکہ تک امام علی مقام کے درمیان. خط و کتابت جو خطوط آتے جاتے رہے ان کو لانے لے جانے پہنچانے میں کرنے میں یہ ہور شامل تھا. 4 ماہ تک شعبان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج سے آپ ذی الحج کی 7 تاریخ تک یہ خطوط آ کر کے کوفے سے لے جاتا رہا اور درمیان میں مذاکرات کی باتیں کرتا رہا. اس 4 ماہ تک امام علی مقام کے مخالف لڑا، اپوزٹ لڑا، حکومت کا بندہ تھا، نمائندہ تھا، ابن زیاد کا نمائندہ تھا. مگر جب امام علی مقام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو اسے سمجھ آ گئی، چونکہ بہت سارے حالات خطوط لانے جانے میں دیکھ چکا تھا. جب آقا امام علی مقام علیہ السلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو تلوار نیام سے کھینچی اور ان کو پتہ چلا کہ امام علی مقام پر ہور وار کرنے جا رہا ہے. امام علی مقام کے قریب آ کر کہتا حسین اگر میں آپ کے قافلے کے اندر شریک ہو جاؤں تو کیا میری پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، اگر تم حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو تو فرمایا اللہ پاک پچھلی خطائیں تمہاری معاف کر دے گا. فرمایا اب اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ حر اور 2 بیٹے اس کے اس یزیدی لشکر سے نکل کر حسینی لشکر میں شامل ہو گئے، حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو امام علی مقام نے فرمایا تمہیں اللہ پاک جنت نصیب کرے گا، پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں گی. امام علی مقام کے کہنے کی دیر تھی، حر آپ کے ساتھ لڑا اور پہلی شہادت حر نے پائی. 4 ماہ تسلسل سے مخالفت میں رہا، لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا اور آخری وقت حق کی شناخت ہو گئی، حق کا پتہ چل گیا، حق کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو حق والوں نے سینے سے لگا کر فرمایا پچھلے گناہ معاف. پچھلے گناہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وارث جو ہیں جنت کا خود ٹکٹ دینے والے ہیں. فرمایا وَبَيَّنُوا، اب اس پر ساری باتوں کو جوڑ لے، توبہ کی باتوں کو، واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو بھی جوڑ لے کہ بعض اوقات انسان کی زندگی بھر کی عبادات کام نہیں آتی، ایک لمحے کا احساس ندامت اس کو پار لگا دیتا، ایک لمحے کا احساس ندامت، اور یہ احساس ندامت ہی توبہ ہے. وہ احساس ندامت ہی حر کو آ گیا تھا، وہ احساس ندامت ہی مسلم بن عقیل علیہ السلام کے پیچھے کھڑے اس مقتدی کو آ گیا تھا کہ ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اب آخری وقت ہے حق کے ساتھ جڑ جاؤ. حق کے ساتھ جڑے، پچھلی خطاؤں کو رب نے معاف کر دیا، فرمایا بیڑا پار ہے. وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ. اب پچھلی جمعوں کی جو گفتگو میری ہوئی تھی اس کو یہاں آ کر کے ہم جوڑ لیتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں اس کو. میں نے عرض کیا تھا کہ کل سالکم علیہ اجرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اجر مانگا ہی نہیں، اجر نہیں مانگا. میں نے عرض کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری خدمت دین کے صلے میں نعمت ملی ہے، تمہیں شعور ملا ہے، اس شعور اور نعمت ایمان کے صلے میں جو میں نے خدمات کی وہ تمہیں نعمت اور شعور ملا، ایمان ملا. اب اس کی ایمان کی حفاظت کی ضمانت کیا ہے؟ ضمانت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ساری زندگی فاحیہ علیہ السلام پر گزار کے آتے ہو، وَأَصْلِحُوا پر گزار کے آتے ہو، توبہ پر گزار کے آتے ہو، لیکن ضمانت نہیں ہے کہ آخری وقت تمہارا خاتمہ بالخیر ہو جائے، ضمانت کوئی نہیں. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگ، دعا مانگ، ضمانت نہیں دی، دعا مانگ، ضمانت نہیں دی. اگلے سٹیپ پہ لے آئے رب کائنات، مگر دعا کر کہا کہ دعا کر
سٹیپ اگلا دے دیا. فاحیہ علیہ السلام یہاں تو بالکل ہی بات نہیں کی. ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، ایمان کی دولت عطا فرما دی. فرمایا دعا کر کے خاتمہ بالایمان ہو جائے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ماننے والوں کو ضمانت دی ہے. فرمایا وہ کون سی؟ فرمایا اگر تم یقین کے ساتھ ضمانت چاہتے ہو کہ آخری وقت ہر صورت میں کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے. یہ بات توجہ طلب ہے. میں نے 2-3 گفتگو میں سے اخذ کر کے یہ نقطہ یہاں آ کر کے آپ کو آخری پیغام کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں، جوڑ رہا ہوں. فرمایا اگر تم ضمانت چاہتے ہو کہ آخری وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے ہر صورت میں، تو فرمایا میرے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرو. وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میری قرابت سے محبت کرو. میری قرابت سے، میری اہل بیت سے محبت، یہ ضمانت ہے کہ تمہیں آخری وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے گا. کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت میری محبت ہے، میری محبت. حسین کو دیکھنا، حسین کے روپ میں مجھے دیکھنا، حسن کے روپ میں مجھے دیکھنا، علی اصغر کے روپ میں مجھے دیکھنا، علی اکبر کے روپ میں مجھے دیکھنا، میری اہل بیت کے روپ میں مجھے دیکھنا، میرے پنج تن پاک کے روپ میں مجھے دیکھنا، اس لیے کہ میری اہل بیت سے محبت میری محبت ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں اسے المعجم الاوسط نے بھی روایت کیا ہے اور دیگر احادیث نے بھی روایت کیا. فرمایا ارکبوا محمدا فی اہل بیتی، ارکبوا محمدا فی اہل بیتی. فرمایا میری جو قرابت ہے اس سے محبت میری محبت ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے صحابہ کرام کو اپنے دور خلافت میں، اپنے دور خلافت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں وصیت کی. فرمایا یہ اصول وضع کر دیا تھا، تم حضور کی اہل بیت کو دیکھو تو تم ایماندار ہو، تم اہل بیت کے اندر تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت نظر آنی چاہیے، پھر تم اہل بیت کی محبت میں کامیاب ہو. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے. فرمایا اور یہ جو عقیدہ ہے اہل بیت کی محبت، حضور کی محبت، نہ کسی سنی کا معاملہ ہے، نہ کسی شیعہ کا معاملہ ہے، نہ کسی دیوبندی کا معاملہ ہے، کسی مسلک کا معاملہ نہیں ہے. یہ اہل ایمان والوں کا معاملہ ہے. اور 1400 سال سے اہل سنت اسی قول پر، اسی عمل پر عمل پیرا ہے، اسی عمل پر عمل پیرا. یہاں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول دیتا ہوں. دیوان شافعی میں لکھا ہے، دیوان شافعی میں لکھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مجھے امام شافعی سے عشق ہے، امام شافعی سے عشق ہے. فرمایا پوچھا کیوں عشق ہے؟ فرمایا اس لیے عشق ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت میں سب سے آگے ہیں، اہل بیت کی محبت میں سب سے. دیوان شافعی میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے ساتھ اور ہر وقت آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر، بڑے دروازے کے اوپر، اور یہ اہل سنت کا طریق رہا ہے، اکابرین کا طریق رہا، بزرگوں کا طریق رہا ہے، اسلاف کا طریق رہا، علماء کا طریق رہا ہے کہ گھر کے باہر کے بڑے دروازے کے اوپر کندہ کر کے تختیوں کے ساتھ، تختیوں کی لکھی جاتی تھی، اینٹوں کے ساتھ لکھا جاتا تھا، تختیوں پر لکھا جاتا تھا، گھر کے بڑے دروازے پر لکھا ہوتا تھا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ. اے اللہ ان 5 کے صدقے سے، ان 5 کے صدقے سے میرے گھر میں آنے والی ہر قسم کی وبا کی جو آگ لگی ہوئی ہے اس سے نجات دے. لی
خمسۃ، ان 5 کے صدقے، اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، حاطمہ آگ کو کہتے، فرمایا یہ وباؤں کی اور پریشانیوں کی جو آگ لگتی ہے، فرمایا اس آگ سے میرے گھر کو ان 5 کے صدقے محفوظ فرما۔ فرمایا وہ 5 کون سے ہیں؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ۔ وابناہما سے مراد حسن اور حسین ہیں، الفاطمہ فرمایا ان 5 کے صدقے سے، فرمایا میرے گھر کو ہر قسم کی برائیوں اور وباؤں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی اور آپ کے عقیدت مندوں کا اور اسلاف کا یہ عقیدہ رہا ہے، اور 1400 سال سے دور یہ طریق رہا ہے علماء کا، اسلاف کا، بزرگان دین کا، کہ گھروں کے باہر دروازے کے اوپر بڑا کندہ کر کے لکھا جاتا تھا کہ جو شخص بھی اس کے نیچے سے گزرے اس ان 5 کا صدقہ بھی نصیب ہو جائے، وسیلہ بھی نصیب ہو جائے، نسبت بھی نصیب ہو جائے، اور ان 5 کے صدقے سے گھر کی اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے بھی محفوظ رہے۔ شیطان نفس کے لوگ نحوست زدہ بھی گھر میں بعض اوقات آ جاتے ہیں نا، تو عقیدہ تھا کہ کسی کو دم درود کی ضرورت نہیں، وہ گھر کے دروازے کے اوپر لکھ جائے، وہ شیطان صفت جو بھی نیچے سے گزرے گا، فرمایا لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ۔ مگر جو وقت گزرا ہم نے ان باتوں کو چھوڑ دیا، ہم فیس بک یہ بن گئے، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ بن گئے، اور ہمارے اندر کیوں، کیسے، کب یہ فضا اور فتنہ شروع ہوا، اور اس فتنے نے ہمیں برباد کر دیا۔ یہ دیوان شافعی میں لکھا، اور یہ اشعار بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہیں، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ۔ یہ وظیفہ تھا آپ کا، جو وظائف تھے وہ چھوڑ دیے ہم نے یوٹیوب والے وظیفے لے لیے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لے، صبح اٹھے تو تجوری بھری ہوئی ہو، تجوری بھری ہوئی ہو۔ اس طرح تجوریاں نہیں بھرتی ہیں، تجوریاں بھرنے کے طریقے اور ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے پھر جا کے تجوریاں بھرتی ہیں۔ اس طرح اگر تجوریاں بھرتی تو پھر بہت سارے مزدوروں کو کام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے اس کام کی طرف آ جائے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محبت اہل بیت حضور کی محبت ہے، اور آقا نے فرمایا ضمانت ہے، ضمانت ہے، جو آخری وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے وہ میری اہل بیت سے پیار کرے، میری اہل بیت سے جڑ جائے، محبت کرے۔ یہ فارمولہ پوری گفتگو کے جو میں نے خلاصہ رکھا اور جو زور دیا 3-4 جمعوں پر جو بات میں نے کی، وہ اس لیے کی کہ یہ آج کے دور کا فتنہ ہے۔ ہم محبت اہل بیت کو چھوڑ کر، فکر حسین کو چھوڑ کر، پیغام حسین کو چھوڑ کر ہم کوئی اور بات کرتے ہیں، ہم کہیں اور جانا چاہتے ہیں، اور کہیں نہیں جانا۔ فکر حسین، محبت اہل بیت، پیغام حسین، یہ زندگی کا ماخذ ہونا چاہیے۔ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ کے سامنے رکھا، آپ کی دور حکومت کی وصیت تھی کہ اہل بیت سے محبت، حضور سے محبت کے آئینے میں دیکھو، اور یہی قول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہی طریق سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر اس سے آگے تو دور ہی اہل بیت کا ہے، اس سے آگے تو تینوں خلفائے راشدین۔ اور یاد رکھیں، فکر حسین، پیغام حسین اتحاد امت کا وہ بیان ثبوت ہے، اتحاد امت کی وہ بنیاد ہے کہ اہل بیت اطاعت تینوں خلفائے راشدین کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امام حسنین کریمین کا تعلق اور تعاون اس طرح رہا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندہ خلفاء ہیں۔ ہم ان کی محبت میں اگر درار ڈالیں گے تو نقصان ان کا نہیں، ہم اپنا نقصان کریں گے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ ضمانت ہے قرآن کی
اور پیغام کیا ہے؟ الا الذین تابوا، توبہ بھی کر انسان، واصلحوا، اصلاح بھی کر، وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ توبہ کب تب قبول ہوگی؟ جب تم حق کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو جاؤ گے، اور حق یہی تھا، حق یہی تھا کہ باطل اور سامراج کے درمیان فرق کیا جائے۔ آج بھی ہم دم دبا کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، آج بھی ہم دم دبا کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام سیدنا زین العابدین سید السجاد نے فرمایا تھا کہ کوفہ کے لوگوں سے اور کوئی دشمنی نہیں، نہ کوئی ان سے افسوس ہے، نہ کوئی ان سے افسوس ہے، افسوس صرف ان کی خاموشی اور منافقت پر ہے، افسوس صرف ان کی منافقت اور خاموشی پر ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا قول فکر حسین کی عکاسی کر رہا ہے کہ لوگوں، اگر ہم حق کو نہیں دیکھ سکے تو ہم کاہے کی نمازیں پڑھتے ہیں، کاہے کے روزے رکھتے ہیں؟ اگر فکر نہ پیدا ہوئی تو پھر ساری چیزیں انسان کے دل کے اندر اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ اے انسان، تو کس کی بارگاہ میں جھک رہا ہے؟ جس کی بارگاہ میں جھک رہا ہے اس کا تقاضا کیا ہے جھکنے کا؟ اس کا تقاضا کیا ہے جھکنے کا؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ میری بارگاہ میں آ گئے ہو تو میرا بندہ بن کر میری بارگاہ میں جھک، پھر اوروں سے حال احوال توجہات چھوڑ دے، میری طرف آ، میری طرف جھک۔ یہی وہ وجہ تھی کہ سب کچھ قربان کر دیا مگر حق پر سمجھوتا نہیں کیا، قربانیاں دے دی، نہتے ہو گئے، مظلوم ہو گئے، ظلم برداشت کر لیا، گھر سے قربانیاں دے دی مگر حق نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کہ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَبَيَّنُوا، حق تب توبہ، اصلاح، عبادات، ریاضت، تہجد گزاری، شب زندہ داری، اعمال صالحہ تب قبول ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام علی مقام کو معلوم تھا کہ حج بھی تب قبول ہوگا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ادھر اسلام کی دھجیاں بھی بڑھتی رہیں اور ادھر ہم حج پڑھتے رہیں تو فرمایا حج قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا تم حج پڑھو، میں ادھر جاتا ہوں تاکہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ گفتگو کا خلاصہ ہے کہ آج ہم اپنے اندر اس فکر حسین کو پیدا کریں، اس پیغام حسین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ اگر ہم حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو فقط اعمال صالحہ سے کچھ نہیں بنے گا۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ خلاصہ یہ تھا کہ محبت اہل بیت اطہار اور حق کو جوڑ کر جب آپ زندگی کے آگے گزاریں گے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ تمہاری حفاظت کی، تمہاری بقا کی، تمہارے عقیدے کی، تمہارے اسلام کی، تمہاری محبت کی، بچاؤ کی، حفاظت کی ضمانت ہے۔ فرمایا وہ دو چیزیں، کتاب اللہ، اطرتی، اپنی سنت اور سنت کے ساتھ جوڑ کر فرمایا اطرتی، میری مودت، محبت، قرابت، اہل بیت، اس سے محبت میری محبت، اس سے تعلق مجھ سے تعلق، اس سے بغض مجھ سے بغض، اس سے عداوت مجھ سے عداوت۔ کیا یہ سارے فرامین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سیاستہ کی مستند، قرآن کی فکر ہماری آنکھوں سے اوجل کیوں ہو جاتی مفادات کی خاطر؟ ان سب چیزوں کو اوجل نہ کریں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اس لیے کہ زندگی کے اندر ساری دنیا کا مال و متاع اکٹھا کریں گے مگر رہ ادھر ہی جائے گا، ساتھ کسی نے نہیں جانا۔ ساتھ اگر جانا ہے تو وہ اہل بیت کی محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے جانا ہے، وہ ہوگی تو آخر میں خاتمہ بالخیر ہوگا، خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اپنے اندر اس فکر کو زندہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔